کی تعلیم کی ذمہ داری کس کی ہے؟ جس کا بیٹا بے نمازی ہے، جس کے بیٹے کو قرآن کی تعلیم نہیں ہے، جس کے بیٹے کو نماز کے فرائض معلوم نہیں، واجبات معلوم نہیں، مکروہات معلوم نہیں، جس کو اسلام میں داخل ہونے کے بعد یہ بھی پتہ نہیں مجھ پہ فرض کیا ہے، مجھ پر واجب کیا ہے، اس کا ذمہ دار اس کے ماں باپ ہیں۔ جس بیٹی کو یہ علم نہیں ہے اس کے ذمہ دار اس کے ماں باپ ہیں۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، فرماتے ہیں ایک بیٹی قیامت کے دن جب حشر کا میدان سج جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، ایک بیٹی جوان جس کو اللہ فرمائے گا فرشتوں اس بیٹی کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈالو۔ جب فرشتے اس کو گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جاتے ہوں گے، اتنے میں وہ بیٹی عرض کرے گی، اے مالک و مولا، اے کائنات کے پالنے والے، اے ساری دنیا کے پیدا فرمانے والے، اے حشر و نشر، اے جنت کے مالک، میں جہنم کی لائق ہو چکی ہوں، جہنم مجھ پر واجب ہو چکی ہے، لیکن اے مالک میری عرض بھی تو سن لی جائے۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے حکم فرمائے ٹھہر جاؤ، کیونکہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ کو ظالم نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ ظلم کر ہی نہیں سکتا۔ جو ظالم کا شائبہ بھی کرے گا تو امام سے خالد ہے، سوچے گا بھی تو خالد ہے۔ فرماتے ہیں جب یہ بیٹی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ اے مالک و مولا، میرا باپ تھا، میری ہر چیز اس نے پوری کی، میرا بیٹا تھا، عالم دین تھا، میرا باپ تھا، 5 وقتہ نمازی تھا، میرا شوہر تھا، وقت کا قاضی تھا، میری اولاد، بیٹا، میرا شوہر، میرا باپ، یہ عالم بھی تھے، نمازی بھی تھے، حاجی بھی تھے، وقت کے نمبر بھی تھے۔ میں گھر میں اگر کوئی چیز تیار کرتی، میرے کسی کام میں کمی ہوتی، مجھے گالیاں ضرور پڑتی تھی، لیکن اے مالک و مولا، اگر میں ایک نماز بھی نہ پڑھوں، میرے باپ نے کبھی نہیں کہا بیٹی نماز پڑھ لے، میرے بھائی نے کبھی نماز کا نہیں کہا، خود تو پڑھتا تھا مجھے نہیں کہا، میرے بیٹے نے بھی نہیں کہا، میرے شوہر نے بھی نہیں کہا۔ باپ اور کے گھر میں تھی تو کام میں پھنسی رہتی تھی، جب باپ کے گھر سے شوہر کے گھر میں چلی گئی، باپ کو اور بھائی کو چھوڑ کے گئی، اب شوہر آ گیا، اس کے گھر میں پہنچی تو دنیا کے کام میں، اب بیٹا آ گیا، بیٹے کا سوچا تھا کہ یہ میری آگے فرما بردار نکلے گا، کچھ مجھے آسانیاں ہوگی، لیکن اور کام بڑھ گئے۔ مالک و مولا گھر میں کوئی کمی ہوتی تو ڈانٹ ضرور پڑتی تھی، لیکن ٹی وی لگانے والا بھی تو یہی باپ تھا، موبائل دینے والا تو یہی بیٹا تھا، موبائل کی فلمیں، موبائل کے ریچارج کرا کر گندی فلمیں دکھانے والے یہی باپ، بیٹے، شوہر یہی تو تھے۔ اے مالک انہوں نے کبھی نہیں ڈانٹا۔ رات میں آج دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں گھروں میں، دیکھو ہماری اولادیں 12-1 بجے تک موبائل میں لگے رہے، فلمیں دیکھ رہے، گانے سن رہے، ایئر فون لگے ہوئے ہیں۔ کیا سمجھا ہے کہ یوں ہی کھلا چھوڑا جائے گا؟ ایک پیسے کا حساب لیا جائے گا، جو ایم بی گزارتے ہو نا، جو جی بی ڈاٹا خرچ کرتے ہو، ایک جی بی ایم بی کا حساب لیا جائے گا، ٹائم جو برباد ہے ہر ایک سیکنڈ کا حساب لیا جائے گا۔ کیا سوچے انسان کو یوں ہی کھلا چھوڑا جائے گا؟ نہیں نہیں نہیں، یہ گمان نہیں سوچنا، یہ جوانی یہی رہ جائے گی۔ ایسے ایسے ہم میں بیٹھے ہیں بزرگ، بیٹھے ہیں یہی بزرگ جو ہم سے 10 سال پہلے ایک بزرگ 10 جوان پہ کافی ہوا کرتا تھا، اور یہی بزرگ آج اٹھنے سے مجبور ہے، ان سے سبق نہیں سیکھا جاتا۔ یہ بیٹی جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی، اللہ رب العزت اس بیٹی کے باپ کی نمازیں نہیں دیکھے گا، اس کے بیٹے کی تقریریں نہیں دیکھے گا، اس کے شوہر کے اعمال نہیں دیکھے گا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا، اے فرشتوں، پہلے اس کے باپ کو، اس کے بھائی کو، اس کے بیٹے کو، اس کے خامد کو 4 مردوں کو جہنم میں ڈالو، اس کے بعد 5ویں نمبر پہ اس کو جہنم میں ڈالو۔ اولاد کی ذمہ داری باپ پر ہے، پھر جب بھائی جوان ہو جائے تو بھائی پر بھی ذمہ داری، شوہر پر بھی ذمہ داری، بیٹے پر بھی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے میں بوڑھا ہو گیا ہوں اب مجھے شرم آئے گی، کچھ